اپنے گھر میں جو 9 باتیں ہر جگہ بتاتا ہوں اور بھی بغیر کسی تکلف کے تکرار کے ساتھ، چاہے 10 دفعے بیان ہو تو 10 دفعے بتا رہا ہوں کہ جو مکاتب آپ قائم کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں تو کرنا چاہیے۔ ہر حافظ کو، ہر عالم کو مکاتب قائم کرنا چاہیے۔ اور جو بچے پڑھ رہے ہیں لیکن ٹائم خالی ہے، وہ بھی کسی مکتب میں بیٹھ کر بچوں کو مکتب پڑھائیں کہ مدرسین کی کمی ہے، ان کی وجہ سے مطلب نہیں قائم ہو پا رہے ہیں۔ اگر بڑے بچے ہوں، اگر وہ کچھ قرآن پڑھ چکے ہوں، ابھی پڑھ رہے ہوں، تو بھی آپ ایک مکتب میں پڑھاؤ۔ اور جو بچے قرآن پڑھنے کے بعد مدرسوں میں تجوید سے اچھی طرح قرآن وغیرہ پڑھنے کے بعد جا کر کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، تو پڑھو، اسی میں ترقی کرو، لیکن کسی عالم کو بول کر ایک مکتب میں پڑھاؤ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کہ بھئی مجھے قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، کہیں بٹھا دیجئے، میں دین کی قرآن کی ملت کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں۔ کرو، بیکار سو رہے ہیں، بیکار پڑے ہوئے ہیں، چورستوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکیوں کو، رستہ چلنے والوں کو گھور رہے ہیں، بیٹیوں کا مذاق بنا رہے ہیں۔ مسلمان نوجوان انتہائی گری ہوئی بد اخلاقی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس کو کلچر کہہ رہے ہیں، اسے زمانے کا فیشن سمجھ رہے ہیں۔ آپ بھی کرو خدمت۔ ہمارے طلباء بھی اگر شہری ہیں، گھر میں ہیں، بیکار وقت گزر رہا ہے، بیکار کوئی وقت نہ گزارے، سب اس ملت کی توحید کی حفاظت کے واسطے اپنا وقت لگائے۔ یہ ملت کی توحید کی آپ حفاظت نہیں کرو گے تو RSS اس ملک کے ہر بچے کو مشرک بنانے کے لیے قسم کھا کے خم ٹھوک کے بیٹھے ہوئے میدان میں اتر چکے ہیں۔ اب کیسے بچائیں گے؟ مکتب ہوں گے تو ہمارے بچے بچیں گے۔ اور مکاتب، پہلی بات مکاتب کی طرف سے کوئی غفلت نہ کرے۔ اور یاد رکھو، حفاظ، علماء، مدرسین سے کہتا ہوں، نبی کا سامنا مرتے ہی کرنا ہے اور پھر اللہ رب العزت کا سامنا کرنا ہے۔ یہ امتی امانت ہے آپ کے پاس۔ یہ ہندوستان کے گھروں میں پلنے والے بچے اور گلیوں میں کھیلنے والی بچیاں، یہ سب نبی کی طرف سے آپ کے پاس گروی رکھی ہوئی ہیں، امانت رکھی ہوئی ہیں۔ ان کی توحید آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر اس توحید میں خیانت ہوگی، خدا بھی آپ سے جواب لے گا، نبی بھی آپ سے سوال کرے گا کہ میری امت کی توحید کی حفاظت تم نے کیوں نہیں کی ہے۔ یہ آپ کو جواب دینا، یہ ایک لیکچر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک دن تقریر سن لینے کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ توحید کی حفاظت آپ کو کرنی ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے، جواب دینا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ مسلم بچے مرتد ہوئے، اگر خدا نہ خواستہ مسلم بچیوں نے شرک کیا، تو بستی کے علماء معاف نہیں کیے جائیں گے، پوچھے جائیں گے اور انہیں جواب دینا پڑے گا۔ تو نمبر 1، مکاتب کثرت سے قائم کیجئے، جس قدر ممکن ہے کیجئے۔ اور نمبر 2، مکاتب کو منظم چلا سکتے ہو تو ایسے محلوں میں منظم چلاؤ، اور جہاں منظم نہیں چل سکتا ہے مؤثر مکتب چلاؤ۔ مکتب کا مقصد حاصل ہو جانا چاہیے، چاہے وہاں نظم و ضبط بھی نہ ہو، لیکن بچوں کو عقیدہ معلوم ہو جائے، قرآن جتنا بھی آ جائے شدھ بدھ صحیح پڑھنا آ جائے، ضروری باتیں معلوم ہو جائیں، جیسے ہو جائیں ویسے کرو۔ مگر مکتب ہونا چاہیے ہر گلی میں، ہر بستی میں، جہاں مسلم بچے ہیں وہاں پر مکتب ہو۔ تو جہاں منظم چل سکتے ہوں تو منظم چلائیے، ہم مخالفت نہیں کرتے، لیکن ہر مکتب مؤثر ہونا چاہیے۔ مؤثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مکتب میں 1 سال تک آنے کے بعد اس کی توحید اتنی راسخ ہو جائے کہ اس کو کوئی جان تو لے سکتا ہے، جان دے دے مگر ایمان نہ دے دے، اتنا مضبوط۔ یہ ہے مؤثر مکتب۔ اگر آپ نے ایسی تعلیم دی ہے بچوں کو، اگر آپ نے ایسا ذہن بنایا ہے تو آپ نے کام کیا ہے۔ اور اگر آپ نے جا کر بچوں کو جو پڑھ لیا پڑھا دیا، جو نہیں پڑھا نہیں پڑھا دیا، مہینہ ختم، اپنے پیسے گن لو، قصہ ختم، یہ تو آپ اپنا پیٹ پال رہے ہیں، نبی کی امت کو نہیں پال رہے ہیں۔ نبی کی امت کو پالنے کے لیے لو پیسے کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ کام کرو ایسا جس سے اس امت کا مقصد پورا ہو جائے۔ یہ وقت کی سب سے بڑی آواز ہے،
یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آج اگر اس ضرورت پر ہمارے حفاظ، علماء، ائمہ اور عامہ مسلمین توجہ نہیں دیں گے تو پھر یہ وہ لمحوں کی خطا ہوگی جسے آپ صدیوں تک بھگتتے رہیں گے۔ ہم نہیں رہیں گے، ہماری نسلیں جوجھتی رہیں گی، جھلستی رہیں گی شرک کے ماحول کے اندر، اور ہمیں گالیاں دیتی رہیں گی اور ہمیں بددعا کرتی رہیں گی۔ اس وجہ سے اس کام کو اہمیت کے ساتھ کریے اور مؤثر بنانے کے لیے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت پر محنت کیجیے بچوں کے، اور اس کے واسطے 3 صفات اور پیدا کر دیجئے ان کے اندر: رب تعالیٰ کی معرفت، نبی کی محبت اور قرآن کی عظمت۔ اور ان 6 کاموں کے واسطے میٹیریل لائیے، قرآن کریم کے واقعات و قصص اور امثال سے میٹیریل نکالیے اور اس کے ذریعے 6 چیزیں پیدا کر دیجئے۔ اس طرح آپ کا بچہ مؤثر بچہ ہوگا، جس پر آپ سے متاثر ہوگا اور اس کا ایمان و عقیدہ محفوظ رہے گا۔ یہ کام میرے دوستوں اور بہنوں اور بچیوں اپنے گھروں کے بچوں پر بھی کرو، اور جو ہو سکے مرد بھی کریں، اور جتنی یہاں معلمات ہیں اور بڑی جماعتوں کی بچیاں ہیں، اپنے اپنے محلوں میں، خاندانوں میں بچوں کو، بچیوں کو جوڑ کر اللہ کا دین سکھاؤ، عقائد مضبوط کرو۔ یہ کام نہیں کرو گے تو ہم بہت پچھتائیں گے، اور پچھتا کے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ ناراض ہو گئے تو دنیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں، تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، 4تھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔